یہ بخت زادہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اچھی تقریر کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو قرآن کے خلاف چیزیں ہیں، دین کے مزاج کے خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں آئے تھے اور وہیں سے انہوں نے یہ تقریر کرنا سیکھی تھی، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر ایسا شیطان کا وار ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پر بھی اعتراض کرنا شروع ہو گئے۔ اور قرآن کا ایک مضمون ہے، جس طرح ابلیس اگر قرآن اور حدیث کو اگر آپ یعنی دلائل نہ دیں تو کس طرح آپ ابلیس کو ثابت کریں گے بتائیے۔ اسی طرح سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گروں پر پھونکے مارنے والیوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، اگر اس میں شر ہے ہی کوئی نہیں ہے، نقصان ہے ہی کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کی پناہ مانگنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اگر شیطان کسی کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنا بے معنی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہر چیز کی یعنی جو بھی نقصان چیز دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جانور، موذی جانور، ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن بیماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے تو پھر بھی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی پر بیماری نہیں آتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے، حتیٰ کہ بیماری کا علاج کرو، دعا اثر نہیں کرتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہر چیز باذن اللہ ہے، اس سے آزاد کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یعنی مگر اللہ جتنا چاہے اتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح دوسری چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح سحر سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو جادوگر کہیں دور بیٹھا ہے، تو کیا آپ کے منہ کے سامنے آ کے وہ آپ کے خلاف وہ کرے گا، گانٹھ لگائے گا اور اس کے اوپر پھونک مارے گا؟ کسی کے منہ کے سامنے مارے گا تو چاٹا منہ پر پڑے گا۔ یہ اصل میں کہیں نہ کہیں ان کے بال یا ان کے رابطے بھی آپس میں ہوتے ہیں، کسی انسان کے بالوں کے اوپر یا ان کے کپڑوں کے اوپر، اور پھر ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ایک چھوٹ دی ہے اسی حد تک معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سحر کا اثر قرآن سے ثابت ہے، اور سحر عظیم جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے، اور جب لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتی نظر آئیں سب کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح نظر آئیں، اور جہاں سارے لوگ ڈرے وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ہرگز نہ ڈرو، انک انت الاعلی، تم رہو گے، غالب رہو گے، اور اپنا عصا پھینکو، وہ سب کچھ تلپٹ کر دے گا۔ تو جب عصا پھینکا گیا تو معجزہ سامنے آیا، تو سب کچھ وہ ختم ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا۔ اتنی سی بات ہے، اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں، حالانکہ یہ توحید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دکھایا کہ دیکھو ایک نبی ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہوں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں، اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو ان کے اوپر بھی اس طرح کے مادی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی پتھر پھینک کے آپ کو لگ بھی سکتا ہے، خون بھی نکل سکتا ہے، دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اللہ بچانا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سحر کا اثر ایک محدود اثر، جتنی اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اتنا اثر جس طرح آنکھوں پر کیا جاتا ہے، اور پھر خیالات میں کچھ چیزیں وہ نظر آتی ہیں جو ایکچوئل نہیں ہوتی ہیں، اصل نہیں ہوتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو بہت کہاں سے کہاں لے گئے، قرآن کی ان چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دی، حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھنا، اگر حدیث کا انکار کرو گے، قرآن کے ان آیات کا انکار کرو گے، ایک دعوت اللہ نہیں تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر دعوت اللہ کرو، تب بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان خالص ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بات قرآن میں بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے، آپ اللہ سے زیادہ حکیم بڑے، زیادہ دانا ہیں، یا نبی علیہ السلام سے زیادہ آپ جانتے ہیں قرآن کو یا حدیث کو، تو اس طریقے سے بالکل وہی ابلیسیت والا معاملہ ان کا، کہ گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ان کا بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال جماعت سے لوگ نکلتے رہے ہیں، پہلے شروع کے بیچ کے اندر یہ عبد القادر سومرو اور یہ حمید بادشاہ، پھر عبد الہادی اور مولوی بشیر ملتان والے، یہ بھی نکلے ہیں، چشتی غضنفر چشتی وہاں رفاعام والے جو ابراہیم مسجد میں ہیں وہ نکلے ہیں، رفاع عیسیٰ کا انکار کیا ہے انہوں نے، اور ان کا بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے۔
نہ رفع عیسیٰ مانتے ہیں، نہ نزول مانتے ہیں، کتنا حالانکہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ وہاں میں جب کراچی میں ہوتا تھا تو غضنفر چشتی کا یہ بیان آیا تھا کہ کہتے ہیں 30 سال کی میری تحقیق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر یہ احمد بن حنبل کے دفاع کا مسئلہ بھی شروع کیا تھا، جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ احمد بن حنبل اس امت کے اندر پہلے شخص ہیں جنہوں نے جھوٹی اور منکر روایتوں سے یہ عقیدہ بنا لیا اور اس کی تشہیر کی کہ روح واپس آ جاتی ہے، ان قبروں کے اندر مردے سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی کو ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے آگے بڑھایا مشرکانہ عقائد کو۔ تو جو غضنفر چشتی تھا ان کا یہ ذہن بن گیا کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو محمد حنیف صاحب نے ان کو کہا کہ اس بات کو دل میں رکھو، آپ اس کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ تو محمد حنیف کا مزاج بڑا شروع سے یہی چیز رہا ہے، بس دل میں رکھنے کا کیا معاملہ ہے، جب یہ چیز غلط ہے غلط ہے، اس کا اظہار کریں گے، درست چیز کا اظہار کریں گے، غلط چیز کا رد کریں گے۔ اب سجدہ تعظیمی کا یہ جو شرک ان کے اندر ہے محمد حنیف کی جماعت میں، اس میں بھی کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا، چونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ تم اس عقیدے کو اپنے پاس رکھو، جماعت کے اندر رہو، اس کا اظہار نہیں کرو گے، اس کی تبلیغ نہیں کرو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ تو بتاؤ یہ کیا ڈرامہ انہوں نے مچایا جماعت کے اندر۔ تو ہمارے کمال خان صاحب کو بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کو سجدہ مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، جماعت کے اندر رہو، شورا میں رہو سب کے لیے، کسی کو کہنا نہیں ہے، اگر کسی کو کہا تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ارشد کرملائی کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ یہ دھمکی دیتے تھے، لطیف حسن صاحب کو بھی انہوں نے یہی دھمکی دی تھی سہیل ملک نے، اور سہیل ملک کہتے ہیں کہ بس بس ہاں ماتھا وہ گھٹنے ہاتھ بازو ہاتھ سب کچھ ٹیکا، سب کچھ ٹیکا۔ یہ حضرت صاحب جب مرو گے نا پھر پتہ چلے گا کیا کچھ ٹیکا، اور یہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا یا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ظاہری بات ہے تمہارے پاس نظم ہے، ڈنڈا ہے، اس کا لوگوں اس کو ڈراتے دمکاتے ہو، کسی کو لالچ دیتے ہو، یہاں تو کر لیں، لیکن آگے کیا بنے گا؟ تو اس طریقے سے یہ گروپ بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے بڑا گروپ نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی ایک بڑا گروپ لے کے اور مساجد کو لے کے نکل گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگ نکلتے رہے ہیں، کچھ آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، یہ تو ٹرین کی طرح بھائی خوش قسمت منزل پر پہنچیں گے، باقی جس نے اترنا بے شک اتر جائے، ٹرین اپنے بالکل سیدھی پٹڑی کے اوپر جا رہی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور ہمارا بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ تعویذ گنڈے سے، نہ یہ جو نکلے ہوئے ٹولے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو گروپ نکلتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جماعت سے، اب آخر میں آ کے محمد حنیف بھی نکل گئے اپنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تو یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا ان سے بالکل کوئی تعلق نہیں، ہم ان کے عقائد سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ذرہ برابر ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی جماعت سے ہے، اسی لٹریچر سے ہے جس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی، توحید کی، رد شرک کی، کفر بالطاغوت کی، نام لے کر انگلی رکھ کر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، میں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہے اور اپنی جلائی ہے یا اپنے کسی بڑے کو سامنے لایا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، اور بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے امیر کی بات کو آگے لاؤ گے تو پھر کیا فرق ہے تمہارے میں اور بریلوی میں اور دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں؟ بتاؤ، کیا امیر اس لیے بنایا تھا کہ جماعت کے اندر شرک ڈال کے اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، اس لیے جماعت بنی تھی، اس لیے امیر بنایا گیا تھا؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔